کا مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں. کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط، اور کسی کے زندہ آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے. وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں، نظر کرم ہو جائے. یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں، او ویکھو ایک پیا سندا کروڑاں دیا بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے. لب واہ ہے، آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں، وہ آئے. عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں ابھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی. تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ. حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے، تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں، وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے، اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں، ہوں میں غریب بچہ، ماڑے گھر سے تعلق ہے، وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے، سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا، فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا، پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے، اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا. بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں. میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے. جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو. بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو. آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا، اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے. تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی. کون ہے دروازے؟ کہا میں ایک غلام ہوں. حضرت عمر کہتے غلام ہوں، بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو.
حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی، خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں، فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا۔ کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی، کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں۔ پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا، پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے۔ جناب اسلم کہتے بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے۔ جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے۔ پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے، اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا۔ اپنے منہ سے کہنے لگے سیانا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا۔ لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا، لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا اور اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف کی۔ کیوں نہ ہم پا رہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا شخص عمر فاروق، اتنا بڑا آدمی۔ ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے لوگوں مسجد میں آؤ بات کرنی ہے، امیر المومنین کا پیغام ہے سارے مسجد میں آ جائے۔ کھچا کھچ مسجد نبی صحابہ سے بھر گئی، اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے، شاید کو جنگ ہے، شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، شاید کو نئی بات ہے، دوڑے آئے لوگ، مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا، کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا، اللہ جانے کیا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ عمر بیٹھے اللہ کی حمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا، اور پھر عمر فاروق بولے، فرمانے لگے میں جب مکے میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا، کبھی قحط آتا تھا گھر میں، بکریوں کے دودھ خشک ہو جاتے تھے، گندم نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا، تو فرمایا میری اماں مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی۔ قبیلہ بنو مخزوم، اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ مالدار لوگ تھے،
उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर किसरा की दीवारें हिल रही है उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे। फरमाते मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते मैं बड़े कद वाला का, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरे, मैं शाम को खा के सो जाता। कई कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ दयराना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियारा बंदा यार तू ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरे, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ठक हुए, फिर आंखों में आंसू आए, कहने लगे अब्दुर्रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े तबदबे हैं, बड़े तज़किरे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था उमर देखा देखा तू यहाँ बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफ़ा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, असी किसी से कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। गुजारा मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में, मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर ले अपनी मर्जी का। मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती, वही वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया। और फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए, उसकी तारीफें होती थी बड़ी बड़ी मेहनत से बनाया जी, क्या बात है, बड़ा गर्म है, तो अब छोटे भाई को दे दिया जाए। हमने कहा वो वही जमाना देखा है, वही रंग देखा हुआ है और उस पर फख्र है। अब तो लोग जब कुछ हो जाता है ना, दो चार लोग जानने लगते हैं तो लोग फटाफट दावा कर देते हैं खानदानी रईस आज़म हो, बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं, जिसको अपना आप याद रहता है उसे खुदा भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसे रसूलुल्लाह भी याद रहते हैं, जिसे अपना आप याद रहता है उसकी नजर में दूसरे लोग भी कुछ होते हैं, दूसरे लोग भी कुछ होते हैं। मैं उम्रे के लिए हज के लिए जाता रहता हूँ, रब मुझे अपने फजल से बुला लेता है। तो मैं एयरपोर्ट से नीचे उतरा तो एक साहब मेरे जानने वाले थे, दौड़ के आए और मुझे कहने लगे क्या बात है, सुना है इस दफा आप सऊदी एयरलाइन से आए, सीधा मदीना शरीफ आए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तुम्हें बताऊं जन्नत के बादशाह कौन होंगे? जन्नत के आम लोग नहीं, जन्नत के बोलिएगा जरा, जन्नत के अल्लाह बादशाह। जन्नत में तो जाना बड़ी बात है, हुजूर जन्नत का भी बादशाह इब्ने माजा में लफ्ज है, तुम्हें पता है जन्नत के बादशाह कौन होंगे? और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा हुजूर हमें नहीं पता। तो हुजूर ने फरमाया जन्नत के बादशाह वो लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, जिनके कपड़े सादे होते थे, जो गरीब लोग होते, जो सिफारिश करते थे तो उनकी कबूल कोई नहीं करता था, जो किसी के साथ जाते थे तो उनको मानता कोई नहीं, वो जन्नत के बादशाह होंगे, बादशाह। और फरमाया क़यामत के दिन जब लोग उन्हें देखेंगे तो उन पर फख्र करेंगे, रश्क करेंगे, कहेंगे क्या बात है तुम्हारी, यहाँ तो शौक ही बड़ा है। गरीबों ने भी पोस्टर बनाए हुए, डाकुओं, लुटेरों, चोरों की तस्वीरों के साथ लगवाए हुए, अपने आप को बड़ा करने के लिए। आज ही इख्तियार करें, आज ही इख्तियार करें, अपने आप को मिटाने की कोशिश करें। रब करीम के बंदे आगे बढ़ बढ़ के अपना आप दिखाते नहीं, बड़ा शौक है, पहले फोटो खिंचा लो, बाकी बातें बाद में होगी, पहले वीडियो बना लो, बाकी कुछ और बाद में होगा। पहले अब तो परसों तरसों मुझे एक मौलाना कहने लगे कि आपसे मैंने, वो यहाँ जुमा पढ़ने आते हैं कभी कभी, मेरे दोस्त है, कहते हैं आपसे मैंने सुना था
اگر کوئی نبی پاک کا فرمان ہے اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو, اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو, حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے, اپنی مرضی سے, مانگنا منع ہے. کو دے دے تو لے لو, ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں. جب کو دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے, تو اس وقت سے میں کوئی چھوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں, کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے. تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے, پھر میرے لیے کیا حکم؟ کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے. کیا چکر ہے, کہاں چلے گیا؟ غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے. ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا, اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی. یہ ہماری ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایمان غفاری رضی اللہ تعالی, انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں, انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے. تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی. اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی, اس کی شادی ہو گئی تھی. حضرت خفاف بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی, وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا. وہ خاتون واپس آ گئی, وہ حضرت عمر سے ملی, بیوہ عورت. اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں, جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے, میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے, مجھے پتا ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو 10 آجے, پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 پر آنے کام کیوں نہیں کر دے. تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا, بڑا کچھ دے کے گیا ہے, کدھر ہے فلانی چیز. لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے. آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے, کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں, ان کی بیوہ کس حال میں ہے, وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے, وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں, یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے, جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے, اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ راستے میں رہ گئے. حضرت خفاف بن ایمان کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی, بچے ساتھ تھے, سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا, بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں, میں بیوہ ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی, خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی, تم آنا فلانے سے ملنا, پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر, یہ کوئی بات نہیں کی. حضرت عمر غور سے کھڑے, اس بیٹی کی بات سنی, چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے, دوڑ کے گھر گئے, ایک اونٹ نکالا, وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں, اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی, نقدی پیسے بھی تھے, کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا, غلہ بھی تھا. 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے, اونٹ بھی تیرا ہے, اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے, جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا. کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا, پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے, تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں. حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا, اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا. تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی, جہاد بھی کیا, اسامہ تو ان دنوں بچے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی, اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے. حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے, پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی, فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں
لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا. چادریں آئی تھی مال غنیمت میں, ڈھیر ساری چادریں, ڈھیر ساری. حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر, صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی. ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے, تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی, آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی, کبھی آپ گھر لے جائیں نا, یہ سب سے بہتر ہے. تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے. وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے, آپ کے گھر والوں پہ جچے گی. تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں, ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں بلاؤ, یہ چادر